بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، موجودہ حکومت کی کارکردگی کیا ہوئی، کیا ہونی چاہیے تھی، اور موجودہ حکومت پی ڈی ایم یا دیگر اپوزیشن پارٹیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس وقت ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر، اور مختلف امور پر آپ ان کے تجزیے تبصرے مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم مبارک علی صاحب موجود ہیں۔ مبارک صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ مبارک صاحب، یہ جو سیاسی منظرنامہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی پارٹیز کے اندر جو ہے ایک گرم جوشی کا مظاہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ خاص کر آپ دیکھیں کہ 27 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مارچ کا اعلان کیا ہے، پی ڈی ایم نے مارچ کا اعلان کیا ہے، اور کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف مارچ کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف آنے والے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، یا واقعتاً ان مارچز کے نتیجے میں کوئی تبدیلی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ میں شعر پڑھوں گا چونکہ بہت ہی قبل از وقت ہے، پروگرام کے اینڈ میں اکثر بولا جاتا ہے کہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا۔ اچھا، یہ تیاری ہو رہی ہے؟ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ حسب حال رکھنے کے لیے کہ ہم بھی ہیں، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ادھر سے علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے مارچ کا اعلان کیا تو ہم ادھر کرتے ہیں، یعنی کیا بات ہوئی؟ آئی مین آپ کسی عوامی ایشو پر یہ مارچ کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں؟ اوپنلی آپ کہتے ہیں کیا سیاسی رہنماؤں، سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ رویہ سیاست میں قابل قبول ہونا چاہیے؟ حنیف صاحب، تھنگ از ویری سمپل، بہت سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ یہ کہیں اور ببانگ دو حل برملا کہیں کہ آپ نے ادھر مارچ کا اعلان کر دیا تو ہم ادھر کرتے ہیں، تو اب اگر یہ جواز تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت یہ کر رہی ہے، سندھ حکومت وہ کر رہی ہے، سندھ حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے رہی، سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کا قانون جو ہے اس حوالے سے ہے، تو پھر یہ بات آپ کو کہنے کی دل کی بات تو آپ نے کہہ دی کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں یا آپ کوئی چیز، کیونکہ پیپل پارٹی نے اعلان کیا ہے 27 فروری کو کہ اسلام آباد پر مارچ کریں گے۔ ان باتوں کو آپ یہ تو چلتی رہیں گی۔ کل اتوار کا دن تھا، سرد ماحول تھا، مجھے ہلکا سا بخار بھی تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور موقع ملا تو چلے۔ اب ایک پریس کانفرنس پنڈی میں شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس فیصل آباد میں اپنا شہباز گل صاحب ادھر اور بالکل حکومت پر اپوزیشن پر، اور ایک پریس کانفرنس تھی لاہور میں فواد چودھری صاحب کی۔ اتنا آپ حکومت میں ہیں بھائی، ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، اوسان نہیں، اعصاب پہ آپ کی اپوزیشن، وہ اپوزیشن جس سے کوئی توقع ہی نہیں ہے اس ملک کو، اس عوام کو، اس قوم کو کوئی توقع ہی نہیں ہے، اتنے آپ کے اعصاب پہ سوار ہے۔ مطلب اپنا کام رکھیں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنا ذرا جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں ان کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بیڈ گورننس کا معاملہ نہ ہوتا، اگر مہنگائی کا ایشو نہ ہوتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت واقعیتاً اتنی خوفزدہ ہوتی اپوزیشن سے اگر یہ دو عوامل نہ ہوتے؟ میرے خیال میں حنیف صاحب، موجودہ حکومت آپ خود دیکھیں، ماں سوائے عمران خان کے کون سا بندہ نیا ہے، کون سا چہرہ نیا ہے، کون سا بلڈ آپ کہیں کہ یار ینگ بلڈ ہے اور اس کو ذرا یہ آزمایا ہوا نہیں ہے۔ پرانی ہی سوچ ہے، اور یہ باتیں بھی اب کلیشے ہو گئی ہے، بار بار ہم کہتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب آج آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آرٹیکل ریاست مدینہ پہ، اور اس کے جو خد و خال بتائے گئے ہیں، اور پھر ان کو ٹیلی کرنا اپنی اس حکومت کے ساتھ، موازنہ نہیں بنتا کسی صورت۔ آئی مین بندہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جیسا گنہگار بندہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، کہاں ریاست مدینہ، کہاں خلفائے راشدین کا زمانہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا زمانہ، اور کہاں یہ کمپیرزن جو آپ نے یہ بتائیں، کیا واقعتاً یہ جو کہتے ہیں یہ واقعتاً سمجھتے بھی یہ ہے، یا یہ لوگوں کو مطلب کچھ اور تصویر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیونکہ جس وثوق سے اور جس اعتماد کے ساتھ دکھا جاتا ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے نا، بہت دلچسپ سوال، بڑے اعتماد کے ساتھ جس طرح کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ، ان کی ناسمجھی ہے، لا علمی ہے، آیا کوئی غلط طریقے سے ان کو سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہے؟ کیا ہے بہت ایک جملہ کہ either you are incredibly smart or incredibly stupid، ایک جملہ ہوتا ہے نا،
کہ یا تو آپ انتہائی احمق ہیں یا انتہائی شاطر ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگین اینڈ اگین اس معاملے سے جڑے رہنا اور ان معاملہ اگین اینڈ اگین کہنا, تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یا تو انتہائی شاطر ہیں. جب لوگ مہنگائی سے چیخ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے وزراء پریس کانفرنس کے ذریعے کہتے ہیں کہ مہنگائی ہمیں تو نظر نہیں ہے, کہاں ہے یہ عوام تو خوش ہے. امیج کا وہ ہے کہ بس آپ نے یہ حکومت بنی بھی ہے اور یہ حکومت چل بھی رہی ہے صرف ایک امیجری سچویشن پہ. ریاست مدینہ بھی اس کا ایک امیج ہے کہ یار ہم اس کو آگے کریں گے, اور اس کو عوام کو اس کو پہلے ہی پریس کانفرنس میں عمران خان نے جیسے وزیر اعظم نامزد تو نہیں ہوئے تھے لیکن جیسے الیکشن جیتا اور ان کو حکومت آفر ہوئی تو یہی ریاست مدینہ کی بات, اور آج 4 سال ہونے کو ہیں اور وہی سیم گردان ہیں اور وہی سیم باتیں وہ کر رہے ہیں. اب تو یہ بات بھی عجیب لگتی ہے کہ آپ کہیں کہ یار پرانی حکومت ہے, اور بلکہ آج بھی ہری پور میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے پرانی حکومتوں کی بات کی ہے. خیبر پختونخوا میں مختلف پارلیمنٹیرین سے خیبر پختونخوا کے مختلف پارلیمنٹیرین سے بات چیت کرتے ہوئے بالکل یہ ساری باتیں اپنے جگہ ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے صاحب ہم جو مطلب یہ جو عوامی ایشوز پر, یہ نیشنل ایشوز پر جب ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں, خاص کر K2 چینلز کی اسکرین پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں ان ایشوز پر جو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادہ منسلک ہیں یا افغانستان یا پختون بیلٹ کے ساتھ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسوسیٹ ہے یہ تمام ایشوز, تو K2 پر اس طرح کے ایشوز پر بات کرنا یا ان موضوعات پر گفتگو کرنا, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیشنل سطح پر آپ کا یہ جو فورم ہے this is the most relevant the most important forum at this point of time, کیونکہ آپ کا تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے. میں ایک بات بتا دوں آپ کا پرویز خٹک کی ایک میٹنگ کی جو لاسٹ ٹائم جو پارلیمانی کمیٹی کی جو پاکستان تحریک انصاف کی, پرویز خٹک کا 1000 اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے لیکن یہ بات اس کی بڑی برجستہ موقع برمحل ہے کہ آپ کو وزیر اعظم خیبر پختونخوا نے بنایا ہے, آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے, آپ کا پاور بیس ہی وہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے صاحب موجودہ حکومت یا موجودہ جو بھی سسٹم ہے اس میں پختونخوا, پختون اور یہ جو بیلٹ ہے پختون بیلٹ, اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے. تو میں برملا کہوں گا کہ خیبر ٹی وی پر اور خیبر اے بی ٹی چینلز کی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں پشتوں میں اس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں, لیکن K2 پر ان موضوعات کو جو ہے زیر بحث لانا مقصد یہ ہے تاکہ پورے پاکستان میں جو ہے اس کی نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان تک اصل تصویر لوگوں کو دکھائی جائے بلکہ اصل موضوعات پر جو اصل حقائق ہے وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. تو خیبر K2 ٹی وی کا یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی کاوش ہے. بالکل حنیف صاحب آپ نے بجا فرمایا. ہم تو خیبر نیوز پہ, خیبر نیوز اور AVT خیبر پہ ہم بولتے رہتے ہیں اور اپنی زبان پشتوں میں بات چیت کرتے ہیں. اردو بھی ہماری زبان ہے, ہماری قومی زبان ہے, اور اچھا لگتا ہے کہ ہماری ریچ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, ہمارا وہ جو دل کی بات ہے وہ ذرا اچھے انداز میں بھی کر جاتے ہیں. تو یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ذرا جو ہمارے صوبے کی سیاست ہے اور ہمارے صوبے کے ریلیٹڈ جو مسائل ہے وہ ذرا ہم پورے پاکستان تک پہنچا سکیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے واحد دیکھنا, ابھی ایک IPOR کا جو سروے آئی ہے ماں سوائے خیبر پختونخوا کے, یہ بڑی توجہ طلب بات ہے حنیف صاحب. ماں سوائے خیبر پختونخوا کے مرکز میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف نیچے آیا ہے. اب آپ اندازہ لگائے کہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جو سٹل اپنے معاملے اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سے امیدیں باندھے بیٹھے ہیں صرف خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے, آج آپ آئے ہیں خیبر پختونخوا, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ امیدیں جو ہیں وہ امیدیں دم توڑ رہی ہیں. ایسی بھی وہی پرویز خٹک, اس نے آپ کو پرویز خٹک نے جو باتیں بڑے اگین اینڈ اگین وہی ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ لاسٹ ویک جو باتیں اس نے کی تھی وہ بڑی تیر بہدف تھی. کہتے ہیں کہ گیس ہمارے صوبے کا پیداوار گیس کوئی نہیں خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے, فیصل آباد اور سیالکوٹ بجلی دیکھیں بجلی خیبر سرپلس ہے اور ہائیڈل. آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت دیا, تھینک یو سو مچ. میڈم یہ فرمائیے گا کہ صوبہ سندھ میں اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے خلاف جو ہے مارچ کرنے جا رہی ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اپنا مارچ ہے موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف, اس پر اس کا کوئی اثر پڑے گا میڈم؟ بہت شکریہ حنیف صاحب. دیکھیں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے معاشی طور پر ہو یا کسی بھی حوالے سے جو ملک تباہی کا شکار ہے,
اور اس وقت جو غربت میں اضافہ ہے، مہنگائی میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت مہنگائی پہنچ چکی ہے، معیشت تباہ ہے، ادارے تباہ ہیں، پارلیمنٹ کا وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے اور تمام فیصلے آرڈیننس کے تھرو کیے جا رہے ہیں. ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنایا گیا ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں کہ جو ادارے پارلیمنٹ کو جوابدہ تھے انہیں خود مختار بنایا جا رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اس وقت ملک کے آئین، قانون اور پاکستان کے عوام کو جو خطرات لاحق ہیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنی سیاسی بصیرت سے جو بھی فیصلے کیے، وقت نے اس کی تائید کی. اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے جو 1 سال پہلے پی ڈی ایم میں شامل تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریزائن دیں گے، اور ریزائن نہیں دیا. آج کے پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے، مارچ کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا الگ مارچ ہوگا؟ میں اسی بات پر آ رہی ہوں کہ دیکھیں جب 2018 کے انتخابات ہوئے اس وقت بھی یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف متحد ہوا اور کہا، اور انہوں نے ایک شیڈو گورنمنٹ بھی بنا لی تھی، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو عبرتناک شکست دیں گے. لیکن سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی پر جو اعتماد کیا اور بھاری اکثریت سے پہلے سے بھی زیادہ اعتماد کر کے ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں پہنچایا، اور جس قانون کے خلاف یہ اٹھ کر اپنی سیاست کو چمکانا چاہ رہے ہیں، جن کو سندھ کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا، وہ قانون تو ایک لیگل وے میں آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پارلیمنٹ نے پاس کیا. اب بات یہ ہے کہ اگر میں شرم ہوتی تو اس وقت جو سندھ کی گیس بند کی گئی ہے، سندھ کے این ایف سی ایوارڈ کے پیسے کاٹے جا رہے ہیں. سینٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو صرف ٹف ٹائم دینے کے لیے اور ایک سیاسی نعرہ ہے، اور کوئی مقصد ان کا عوام کو ریلیف دینے کا کوئی مقصد نہیں. یہ بات اپنی جگہ درست. یہ فرمائیے گا کہ جب آپ الگ سے مارچ کریں گی، آپ کی جماعت اسلام آباد کی جانب، پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ مارچ میں مارچ کریں گی، تو کیا اکیلے آپ یہ اپوزیشن کی جماعتوں کا الگ الگ سے اپنا کوئی پلان بنانا، الگ سے پروگرام بنانا، اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پاکستان پیپلز پارٹی سیاست میں سب سے پرانی پارٹی ہے، تجربہ کار ہے، اور جمہوریت اور ملک کے لیے جو اس کی قربانیاں ہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ سے لے کے ہزاروں لاکھوں کارکنان نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے اس ملک میں جمہوریت جو آج چل رہی ہے، چاہے وہ لولی لنگڑی ہے، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. جب پی ڈی ایم بھی جو بنی، اس کا بھی کریڈٹ میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اے پی سی بلا کے ساری پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھایا. لیکن کچھ ناقابل اندیشوں نے اس کو استعفوں سے مشروط کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر استعفے کسی کے نہیں آئے، بلکہ وہ تمام باتیں ہوئیں جو پیپلز پارٹی نے کی. ہم اپنی بالکل عوام کی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ نکلیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ جم غفیر جو ہے ہماری اپنی ایک شناخت. اور آپ سمجھتی ہیں کہ الگ الگ دھرنوں سے، مظاہروں سے یا مارچ سے اس حکومت پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ابھی تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو تیز کیا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم پارلیمنٹ میں متحد ہو کے حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس دھرنے میں بھی آمادہ کر سکیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اچھی بات ہے. لیکن پیپلز پارٹی اسٹیٹ پاور پہ یقین رکھتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، ہم اکیلے ہی کافی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک 18 اکتوبر کا جلسہ ہوا تھا، 27 دسمبر کا جلسہ ہوا تھا جو پی ڈی ایم کی شکل میں ہوا تھا، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی نے تنہا کیا تو اس میں عوام کا ایک جم غفیر تھا. تو میں سمجھتی ہوں لوگ پیپلز پارٹی پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آنے کو بھی تیار ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر ہم نے اپنا مارچ تنہا نکالا تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو. بہت شکریہ میڈم، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے بھی اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی گفتگو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے موجودہ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے, وہ آپ نے جو ایم این اے ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ ان کی گفتگو سنی. پاکستان کی بہت بڑی اہم جماعت پاکستان عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر رہی ہے اس وقت, خاص کر پختونخوا کے حوالے سے. ہم نے زحمت دی ہے انہیں کے ایک رہنما کو, پیر قیوم شاہ صاحب اس وقت موجود ہیں. آپ جو ہے پختونخوا صوبے کے سالار ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. پیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈھیل اور ڈیل کی بات ہو رہی ہے, شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ نہ ڈھیل دی جائے گی اور نہ ڈیل ہوگی. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ بھی گزشتہ کئی سالوں سے بڑی متحرک ہے پختونخوا کے حوالے سے, تو پہلے ہی سے آپ لوگ ایک بڑی جماعت سمجھ جاتے ہیں. آپ کی اطلاعات کیا ہے, آپ کا سیاسی جو موقف ہے اس تمام سر منظرنامے میں وہ کیا ہے؟ واقعتاً کیا ڈھیل اور ڈیل کی باتیں درست ہے, کچھ ہے پس منظر میں کچھ ہو رہا ہے, یا صرف آنے والے انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے؟ حنیف صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا, ٹائم دیا. اصل میں ہم تو ہماری تو دعا یہ ہے, اے این پی کا موقف یہ ہے کہ یہ ڈیل وغیرہ ہو نہ سرے سے, کیونکہ ڈیلوں سے یہ جو آج تک ہماری جو حالت ہے حکومت کی, جو جمہوریت کی, پاکستان کی, یہ سارے ڈیل کی وجہ سے جو بربادی اور جو آپ کو نظر آ رہی ہے, جو معیشت تباہ ہو گیا ہے, تو یہ سارے ڈیل کے چکروں میں لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, حکومت پہ بھی اپنے سب کچھ پہ بھی. تو یہ جو ڈیل کی سیاست ہے نا, یہ سارے مطلب ہے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو انہوں نے کبھی کارنر کرتے ہیں, کبھی کسی یعنی ایک قسم کا پاکستان کو تجربہ گاہ بنایا ہے. اور ڈیل اور ڈیل کا شکار ہونے والے سیاستدان ذمہ دار ہیں اس تمام تر صورتحال. بالکل, آج تک آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھائی کبھی ڈیل میں نواز شریف کو باہر بھیجا جا رہا ہے, کبھی ڈیل میں بیماری کی یعنی ایک بہانہ بنا کے. یہ بھی حکومت کہ اگر حکومت نہیں چاہتی تو یہ کیسے نواز شریف جا سکتا تھا, یہ تو جیل میں پڑا تھا, لیکن وہ بھی ایک ڈیل کی وجہ سے گیا ہے. اب کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ بالکل, ابھی جو سیناریو ہے جو آپ نظر دیکھ رہے ہیں آپ کہ ابھی واپس آ رہا ہے, تو یہ سارے یہ خود مطلب شکاری بھی پرانا اور جال بھی وہی پرانا ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کچھ حقان عباسی صاحب کا ایک اور موقف ہوتا ہے, اور اس کا جو ہے نا شہباز شریف کا کچھ, یعنی ان کے آپس میں بھی جو بیانات ہے اس میں بھی تضاد ہے. کوئی مبارک صاحب وہ کہتے ہیں there is no smoke without fire, تو کچھ تو ہوگا نا. جو ڈیل اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کا کیا, کیونکہ آپ مدتوں سے ان تمام تر معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ واقعتاً ڈیل اور ڈیل کی کوئی کہانی چل رہی ہے یا صرف ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ حنیف صاحب کے بینگ طالب علم ہونے کے صحافت کا اور سیاست کا, تو ان چیزوں میں یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, ڈیل اور ڈیلز اور یہ ساری چیزیں. اور دوسری ایک ہمارے پختونوں کی ایک روایت ہے کہ یار صفا خبر رکھو, یار کوئی صاف بات کریں, کیا مطلب کس سے ڈیل ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 4 بندے, فواد چودھری کی ٹویٹ ہے شاید یا اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, باقاعدہ پریس کانفرنس میں فواد چودھری اور حماد حضر دونوں نے کہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ان کی باقاعدہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 4 بندے چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو نون لیگ کے بڑے سینئر لاٹ. یار صاف بات کریں. آپ کو حکومت میں لایا گیا ہے, آپ کو سلیکٹ یا الیکٹ کیا گیا ہے, عوام نے ووٹ دیا ہے, آپ ٹھیک ہے ووٹ بھی ملا ہے اور آپ کو سپورٹ بھی حاصل ہے, آپ ڈیلیور کریں, آپ دوسری باتوں پہ توجہ دیں. فار دا لاسٹ آلموسٹ 4 ایئرس یہی باتیں آپ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے, ہم ڈیل نہیں کریں گے. اور اب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگلے سال اب الیکشن کا, ابھی آخری سال ہے, اس کے بعد تو الیکشن ہے, تو اب آپ نے یہ ڈیلوں والی جو ہے نا شوشے چھوڑنے شروع کر دی ہے. ریاست مدینہ کی تو میں نے بات کر دی پہلے سیشن میں اس پروگرام کے. تو خدا کے لیے تھوڑی سی گورننس پہ توجہ دیں اور اس عوام پہ تھوڑا رحم کریں. تو میں آپ کی بات سے یہ فرض کروں کہ ایسے کوئی ڈیل یا ڈیل کی بات ہو نہیں رہی, یہ صرف ایک نہ ہے. اچھا ہے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ there is no smoke without fire, there must be something. اور یہ ایک بہت گندی روایت ہے. اگر ہم اصولوں پہ سمجھوتے نہ کریں تو شاید اس قوم کا کوئی قبلہ. پھر جن لوگوں کی طرف ان کا اشارہ مبارک صاحب, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 رہنماؤں کی ذکر کر رہے ہیں, تو پھر یہ 3 سال جو چگویرا بننے کے جو ڈرامے تھے وہ کیا تھے؟ نہیں, آپ توقع, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اپنی میں پوائنٹ آف ویو سے میں کر سکوں. یہ جو ہے نا ایک باتیں ہوتی ہے, ایک آئیڈیل سچویشن جو آپ ابھی بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کا سوال
لیکن یہ اس طرح کی کوئی سمپل چیز ہے نہیں. یہ غلط باتیں ہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ اب اس کو عقل آ گئی ہے, اب یہ ہو گیا ہے. پاور اتھارٹی اب بھی اگر اسی ڈیل اور اسی سمجھوتے کے جس طرح پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے, اگر اس سے بصد احترام ہمارے محترم مشر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر این پی کو, پی 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 کو, پی ایم ایل این کو, کسی کو بھی یہی چیز دی جائے تو میرے خیال میں میری ناقص رائے ہے کہ پیر صاحب اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے یا ڈیل دی جاتی ہے, اگر ڈیل ہوتی ہے یا ڈیل دی جاتی ہے تو پھر یہ 3 سال چے گویرا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں یہ ڈیفینیٹلی ہے, اندرونی خانہ کچھ تو ہو رہا ہے, لیکن دوسری یہ ہماری حکومتوں کے مدد کے ساتھ آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ڈیل یا ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے؟ ایک منٹ میں اس پہ آ رہا ہوں. ایک تو یہ آپ دیکھ لینا کہ جب بھی کوئی اس طرح حادثہ ہوتا ہے جیسا مری والا, تو اس میں ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس سے لوگوں کی سوچ ڈائیورٹ کرتے ہیں اور توجہ ہٹاتے ہیں. اتنے لوگ مر گئے, اور کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں ابھی, چیف کمشنر اسلام آباد اور پھر ڈی سی, یہ جو انتظامیہ سارے انوالو ہیں, اور یہ سب کے منظور نظر ہے. تو ان سے سوچ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ابھی نیا شوشہ یہ لوگ چھوڑتے ہیں کہ اس طرح کچھ جلدی ہونے والا ہے. جلدی تو نہیں ہونے والا, لیکن کچھ ہونے والا ضرور ہے, باتیں ہونے والا ضرور ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ ہمارے پارٹی کے ساتھ تو دیکھو, اگر آپ کو یاد ہو اجمل خٹک کے زمانے میں کہ وہ بہت خوش آ کے ولی خان کو بول رہا تھا کہ ایک ہاتھ میں میں وزیر اعظم لے کے صدارت لے کے آتا ہوں, دوسرے ہاتھ میں میرے ساتھ وزیر اعظم شپ ہے. تو ولی خان کی جو اس وقت کا موقف تھا, آج بھی یہ چیز ولی خان اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جا چکے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے اسفندیار خان کی اور ایمل خان کی یہی ہے کہ ہم کسی کے اس پہ نہیں آ سکتے کہ ہمیں کوئی آگے لائے پھر اس کی اشاروں پہ ہم چلیں. اور اس طرح ہمارا آپ نے دیکھا تاریخ ہمارے, آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, اٹھا لیں کہ این پی کا اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی ڈیل کی. اچھا, وہ معذرت کے ساتھ وہ آپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, یا آپ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس چل کے جاتے نہیں ہیں, یا آپ کی اہمیت ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, کہ وہ ڈیل میں یا اس طرح کمپرومائز میں, یا ان کے ساتھ لکھ کر اگر ہم ڈیل وغیرہ کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہماری حکومت تھی تو کس طرح ہم نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا. ہمارے دہشت گردی کی اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا اس وقت, تو جس طرح وہ طالبان کہہ رہے تھے کہ ہمیں راستہ دے دو, ہم سیدھا جاتے ہیں, آپ لوگ عیش کرو, لیکن اسفندیار صاحب نے اسے کہ ہم میرے لاش پر سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو یہ بات ہے, آپ کو سب کو معلوم ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی, درست ہے, 800 لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ تو جو قربانی ہے وہ تو یقیناً سب معترف ہیں, لیکن جو بیڈ گورننس بھی ساتھ میں ایک فیکٹر ہے این پی کے حوالے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا. آپ یقین کرو حنیف صاحب, سوری بات کر رہا ہوں, کہ ہم حالت جنگ میں جو کچھ این پی نے کیا حالت جنگ میں, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے ہاسپٹل, جتنے روڈ, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ہائی ویز وغیرہ, جتنا کام اس حالت جنگ میں ہم نے کیا ہے, یقین کرو کہ دوسرا کوئی حکومت ہو تو کوئی بات نکل. 2008 سے 13 تک حنیف صاحب دیٹ واز اے پیک ٹائم آف پاکستان میں. سوات ٹوٹلی افغانستان, سوری اپنا طالبان کے کنٹرول میں تھا. وزیرستان میں ان کی حکومت نہیں تھی, حکومت کسی کی حکومت نہیں تھی. چلیں وہ تو چلیں, یہ تو دوسرے موضوع کی طرف ہم جانے لگے. یہ بتائیں مبارک صاحب کی جو مارچ کھیلا جا رہا ہے فروری میں اور مارچ میں, مارچ کھیلا جا رہا ہے, فروری میں مارچ اور مارچ میں ڈبل مارچ ایگزیکٹلی. تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا منظرنامہ تبدیلی کا کوئی بڑی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے, یا صرف یہ ہلکی پھلکی وہ شیر رشید والی بات ہلکی پھلکی موسیقی؟ ایک اگین ایک ایکیڈیمک ڈسکشن میں چلے جائیں گے, اور آپ کے پروگرام کا ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ کرے. مارچ ہوتا جو لانگ مارچ تھا, چائنا کی بات کرو, چیئرمین ماؤ کی, جس نے پورا نظام بدل دیا, لیکن وہ چلا کتنا, کتنے دن چلا, کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے, کتنی سالوں تک چلا, اور کتنی محنت کے بعد ایک سسٹم. وہ ماؤ سے تھا, اور بات کر رہا ہوں نا کہ ایکیڈیمک چلی جائے گی بات. تو یہ مارچ ہم نے دیکھے ہیں بڑے سارے یہاں پہ, جب نے 1947 سے جو ہسٹری پڑھی ہے, اور پھر جب سے صحافت میں قدم رکھا ہے, اور مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ مارچ ہو رہے تھے, وہ مارچ ہو رہا ہے, 126 دن کا دھرنا بھی ہم نے دیکھ لیا, بڑا دبنگ قسم کا دھرنا. مولانا صاحب انتظار کرتے رہے دونوں جماعتوں کا. مولانا صاحب کا تو ریسنٹلی
इंतजार करते रहे वो, मतलब 1.5 महीना हम वहाँ खड़े रहे, सुबह शाम बीपर देते रहे, सुबह शाम वो डीसी के सामने आके हम कहानियां सुनाते रहे। तो मैं वही कह रहा था, हमारे बाल सफेद हो गए लेकिन दोनों जमातें नहीं आए। अब सवाल पे आपके आते हैं कि डील का, अब मेरे ख्याल में इस बातों से आपका सवाल आपको तशफ़ी हो गई, यही जवाब है कि मेरे ख्याल में ठीक है कि पलटना झपटना वही बात है। बाकी मेरे ख्याल में कोई चेंज की तवक्को रखना अबस है इस टाइम, और मेरे ख्याल में ये टाइम है भी नहीं। अब तो वैसे भी ये आखिरी साल है और हालात इतनी मिस गवर्नेंस है, इतनी बैड गवर्नेंस है, क्या करेंगे आप, मतलब ये चीजें आप लेकर क्या करेंगे? अभी तो ये लोग चाहते नहीं है कि गवर्नमेंट ये इमरान खान चला जाए, क्योंकि फिर इसको एक एक्सक्यूज मिलेगा कि भाई वो मिड टर्म इलेक्शन हो गए। एनपी भी यही चाहती है कि ये 5 साल पूरा चाहते हैं कि पूरी तरह सबको एक्सपोज हो जाए कि बंदा क्या था। एनपी भी यही चाहती है, बिल्कुल यकीन करो कि अच्छा एनपी ये चाहती है कि ये 5 साल तक हुकूमत चलती ये हुकूमत चलती रहे, और ये अच्छी बात अगर हुकूमत न भी फिर साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमत चलती रहे। मैं ये नहीं कहता, साहब ने जलसे के दौरान कहा है इंतखाबात कराए जाएं। मैं ये नहीं कहता कि वो बोलता है कि चलती रहे, मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि इमरान पूरे तरह एक्सपोज हो जाए, सब लोगों को जिस तरह पता चला, उनके खुद के लोग अभी चाहते हैं कि चेंज हो। अभी जो उनके स्पेशली मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दे 2 मिनट, मैं ओवरसीज़ की बात करूं कि जिन ओवरसीज़ पे ये हुकूमत कर रहे थे, जिनकी वजह से ये 50% से ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ये ओवरसीज़ के वोटों पे, ओवरसीज़ के फंड्स पे, ओवरसीज़ के लोगों को, क्योंकि वही कमाने वाले हैं, वही अगर ओवरसीज से कोई बंदा कमाने वाला हो उसकी वजह से चूल्हा चल रहा है, उन्होंने फोन किए कि भाई सारे लोग पीटीआई को वोट दे दें, और वो लोग खुद टिकट खरीद के इधर आ गए, और वो लोग जो देख रहे थे कंटेनर बदले में ओवरसीज को बहुत सी चीजें दी गई है सर। बदले में ओवरसीज को क्या दिए गए? मैं बताऊं आपको, बता रहा हूं, एक अपना मोबाइल विदाउट ड्यूटी, मैं आपको 2 मिसाल देता हूं, आप नहीं ले कह सकते। मैं आपको और क्या दिया ओवरसीज को? 2 मिसाल देता हूं। शहबाज गिल साहब ओवरसीज, जुल्फी बुखारी साहब ओवरसीज, ये सबसे बड़ा, मुईद यूसुफ साहब, ये सबसे बड़ा, वो तो रज़ा बाकर साहब, वो तो माशाल्लाह बहुत सारे चले भी गए ओवरसीज वाले। कितने बड़े-बड़े नाम, आप मजाक कर रहे हैं या नहीं, आप सीरियस बात कर रहे हैं? बाकी मैं सीरियस हूं, मुझे बताएं और आप क्या चाहिए? इसमें सीरियसनेस क्या है? देखो वो क्या नाम था, जुल्फी बुखारी, वो आके चला भी गया। आपसे गुफ्तगू की, लेकिन इस वक्त ताहिरा औरंगजेब साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में मार्च और पीडीएम मार्च में मार्च और कराची में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मार्च, तो ये बताएं मैडम कि ये जो मार्च का एक मंजरनामा बन रहा है, इसके नतीजे में हुकूमत को कोई टफ टाइम मिल पाएगा? कोई हुकूमत अपने रवैये में, अपने गवर्नेंस के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली ला सकेगी, या आप मौलाना फजल रहमान साहब की तरह मार्च धरने मुजाहरा करके चले जाएंगे? देखिए, तब्दीली लानी होती तो आज भी जो कौमी असम्बली का इजलास है कोरम की वजह से टूटा है जी, और उसके बाद स्पीकर साहब ने हाउस एग्जाम का ऑर्डर किया। ये अगर रवैये में तब्दीली लाते तो आज इनका कोरम पूरा ना होता। 12 लोग मौजूद थे, आज सिर्फ 12 लोग मौजूद थे जी, आज सिर्फ 12 एमएनएस मौजूद थे खाली। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है कि वो कोरम को पूरा रखे। 1 घंटे के बाद वो कोरम भी पूरा कर सके और फिर हाउस एग्जाम करना पड़ा। ये तब्दीली उनके रवैये में आपको नजर आती? आपकी तो निगाह बड़ी तेज है, आप देखा करें, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर पर्सन हैं कि ये कैसे चला रहे हैं हुकूमत। इस तरह तो मजदूर दिहाड़ी नहीं चलाता जिस तरह से वो हुकूमत रोजाना की बुनियाद से चला रहे हैं। उनके रवैये पे हमें शर्म आती है, ये क्या कर रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्च का ऐलान किया तो बिल्कुल वो फरवरी में मार्च करेंगे। 27 फरवरी उन्होंने ऐलान किया है, पीडीएम ने ऐलान किया है, तो मार्च में क्यों हम मार्च करेंगे तो वो भी करेंगे। हुकूमत को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ठीक, अच्छा ये बताइए कि मैडम ये जो एक सवाल पूछे आप ताहिरा औरंगजेब साहिबा, फ़ायदा क्या है इन मार्चों का अवाम के लिए? क्योंकि आप सियासतदान अवाम की भलाई के लिए हैं, और हम समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या फिर दूसरी जमातें हो, अवाम के फलाह व बहबूद के लिए सियासत में आते हैं। तो इस मार्च का, इस एजुटेशन का अवाम को क्या कोई फ़ायदा हो रहा है? हमें समझाएं ज़रा प्लीज। हमने तो अभी मार्च शुरू ही नहीं किया तो फायदा क्या होगा? अभी मार्च तो हुआ ही नहीं।
ना ना फायदा पहले आप पूछने लग गए हैं। फायदा आपने इमरान खान से पूछा था जब उसने 6-6 महीने के धरने लिए थे, उनसे भी कंटेनर पे पूछते खड़े हैं। होके कहता था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं जी। IMF के पास ये सवाल सबसे है मैडम, ये सवाल सबसे है। अगर ये खुदकशी वो कर लेता 3 साल पहले जब IMF के पास गया था तो पाकिस्तान की जान छूट जाती। अच्छा मैडम, असल ये में फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैडम लाइन पे रहे, लाइन पे रहे, बेशक लाइन पे रहे, हम बात करते हैं। मैं जो जिस तरह कराची में अली ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सेंटर पे मार्च करती है तो हम सिंध पे मार्च करते हैं, तो ये तो हमारे मार्चों का, हमारे सियासतदानों का ये हाल है। अब पूछ ले अच्छा मैडम ये फरमाइएगा कि फवाद चौधरी साहब, हमाद अजहर साहब का जो दावा है कि 4 रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क़यादत या सरबराही उन्हें दी जाए, ये बताएं कि आपकी इतलात क्या है और कौन 4 रहनुमा है, कौन से 4 रहनुमा है वो? कोई रहनुमा नहीं है पाकिस्तान में। एक बयानिया मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो, वही बयानिया शहबाज शरीफ साहब का है, वही मियां नवाज शरीफ साहब का है, वही पूरी जमात का है, और इसी एक नुक्ते पे तमाम मुस्लिम लीग नून मुतफिक है। अब आप इतना अरसा गुजर गया, देखें एक आदमी हमारा ना प्रोविंशियल असेंबली का ना नेशनल असेंबली का, एक मेंबर भी हमसे अलग नहीं हुआ अपोजिशन में हमें छोड़ के। तो इससे बड़ी कमिटमेंट और क्या होती है जो वो कर रहे हैं। और ये भी हाल आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जब PTI लोगों के पास वोट मांगने जाएगी तो जो बल्दियात में KPK में इनके सर में खे पड़ी है वो पूरे पाकिस्तान में इनके सर में साफ। तो मैडम तो ये जो 4 सीनियर रहनुमाओं के हवाले से दावा किया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं? कोई हकीकत नहीं। अच्छा ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, क्योंकि उनके आने के हवाले से जो है चंद हफ्तों पहले भी एक गुफ्तगू चली, एक बहस जो है वो चल पड़ी। अब आज मरियम नवाज साहिबा ने भी एक ट्वीट जो है, एक ट्रक की जो है वो ट्वीट किया है, ट्रक के पीछे लिखा हुआ है कि आपकी ज़रूरत है आप आ जाएं, तो उन्होंने वो ट्वीट भी कर दिया है। तो यहाँ कोई इम्कान है आने वाले दिनों में, कोई करीब तरीन दिनों में? करीब तरीन दिनों में तो नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम ने आवाज दी मियां नवाज शरीफ उनके दरमियान में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मुबारक साहब, जब अवाम आवाज़ देंगे तो मियाँ साहब आ जाएंगे। अवाम आवाज़ कब्र से आवाज़ देंगे, कब देंगे मुझे बताइए, या और क्या करे अवाम आवाज़ देने के लिए? ख्याल में आप अगर देखें इस टाइम हनीफ साहब, पेट्रोल 150 रुपये तकरीबन लीटर पे जा रहा है, दालों और घी और चीनी की कीमतें देखना आसमान से बातें कर रही है। बेसिक कम्युनिटीज़ जो है, बिजली आपकी 20 रुपये यूनिट से ज़्यादा हो गई है, जो कि पीपल पार्टी के टाइम में, फिर उसके बाद नवाज शरीफ के 2018 तक वो 11-12 रुपये यूनिट थी। क्या होगा इस मुल्क का, क्या कर रहे हैं, मतलब कब आवाज़, ये इस बातों से फिर मुझे चिढ़न होती है। आप लोग आवाज़, अवाम कब आवाज़ देंगे? आवाज़ ये सुनते नहीं है ना, अगर ये आवाज़ सुनते तो ये जो हालत अभी बनी है, और इसका प्रॉब्लम ये है ये PTI का कि हर चीज़ ये पुरानी हुकूमतों पे डालते हैं। यहाँ तक कि इनके चौधरी फवाद साहब बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ गुड गवर्नेंस की होती, कुछ मशीनरी खरीद होती तो वो मरी में खड़ी रहती और ये लोग न मरते। अभी इतनी यार 1.5 साल से तुम्हारी हुकूमत है, 3 साल, सॉरी 3.5 साल तो इतनी आपकी हुकूमत है, तो आज भी आप ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग वाले कुछ मशीनरी खरीदते तो ये लोग न मरते। आप लोग क्या करते थे? ये और चीज़ तो उन पे डालते हैं कचरा जो भी है कि भाई ये इसलिए महंगा हो गया कि कर्ज लिए फलाना, लेकिन ये 20-22 लोगों की कत्ल भी इन्होंने मुस्लिम लीग पे डाली। हालांकि तो उसी मुस्लिम लीग ने कुछ है नहीं करने को सिवाय इसके कि भाई उन पे इल्जामात पुरानी हुकूमतों पे डाले। उसी शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे उसने मरी एक्सप्रेसवे बनाई थी, 2 रोया सड़क बनाई थी मरी के लिए, जिसपे फिर साहब ये बताएं, जब आपकी पार्टी जब ये मुतालबा करती है कि हुकूमत को फिलफौर चले जाना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात के नतीजे में नई हुकूमत आकर बागडोर संभालें, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास, अपोजिशन के पास या आपकी जमात के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो पाकिस्तान को इन तमाम तर चैलेंज से निकाल के जो है खुशहाली के डगर पर आप जो है ना वो रवाना कर देंगे? क्या है आपके पास? यानी इसका ओवरनाइट तो ये नहीं हो सकेगा, लेकिन ये है कि कोई तो पुरसाने हाल होना हुकूमत का, कि कोई चलाने वाला तो अभी आपको कोई नज़र आ रहा है कि कोई हुकूमत है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये लोग मीटिंग पे मीटिंग कर दें, कोई मतलब है कि एक बंदा जो है ना अपने वजारत के लिए फिट बंदा नहीं है कि मतलब है वजारत को उसको समझ आए कि वो कर क्या रहे हैं।
یہ جو ہے نا وہ کرسی کا وہ جو وہ گیم کھیل رہے ہیں، آج یہ وزیر ہے کل دوسرا وزیر ہے، ادھر سے اس کو سزا دے کے اس کو اچھی سی وزارت دیتے ہیں. اگر کسی بندے کو انہوں نے سزا دینا تھا ان کو باہر نکالیں. ابھی وہ کیا نام ہے اس کا کیانی صاحب کو، اس کو وزارت سے نکال کے عامر کیانی کو سب سے بڑی جنرل سیکرٹری اس کو بنایا. مطلب اس کو یہ انعام دیا ہے یا اس کو سزا دی ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور خود عمران خان کہہ رہا تھا کہ کنٹینر پہ چڑھ کے کہ یار اگر میرا اپنا بھائی بھی ہوگا جو کرپٹ ہوگا، جو ملک اور اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو وہ ایک دن میرے ساتھ نہیں رہ گیا. ابھی آج دیکھیں انہوں نے ثابت تو کر دیا نا جی. دیکھیں ترین صاحب کہاں ہیں، ان کے پاس ہوتے تھے پہلے ہر وقت، ان کے آگے پیچھے اب وہ نظر نہیں آتے. حلیم نظر نہ آنے سے کیا مطلب؟ حلیم خان جو ہے 50 ارب روپے بندہ ایک لے کے جائیں، یہ تو بہت زبردست کام ہے. اتنا پاکستان کو لوٹیں اور اس پہ کرپشن ثابت ہو اور وہ نظر نہ آئے، بس کیمرہ اسے ہٹایا گیا. باقی تو سب وہی عیش ہے، وہی تعلقات ہے، وہی سارا سب کچھ ہے. اس کو اگر جیل میں جس طرح دوسروں کو ڈالا گیا شک کی بنا پہ نا، وہ انکوائری چل رہی تھی، تو اس طرح اس کو بھی ڈال دیتے کہ بھئی اس پہ انکوائری. یہ انکوائری عجیب ہے کہ ایک پہ انکوائری چلے وہ جیل میں ہو، دوسرے پہ انکوائری چلے وہ لندن گھومے. چلیں یہ تو باتیں ہو گئی. اچھا مبارک صاحب، ایک اور چیز جو آج کل مارکیٹ میں بہت گرم ہے، جو ہمیں ہر جگہ سنائی دیتی ہے، صدارتی نظام ہر جگہ یہ سننے میں آ رہا ہے. یہ کس بلا کا نام ہے، ذرا بتائیے گا ہے کیا؟ اس سے مطلب کیا فرق ہوگا؟ پارلیمانی نظام اگر ہے تو صدارتی نظام کیا مسائل ہوں گے؟ انتہا درجے کی کنفیوژن کا نام ہے صدارتی نظام. ہم نے ایوب خان کا نظام دیکھا ہوا ہے، یحییٰ کا بھٹو بھی صدر ہی رہے ہیں پہلے، ضیاء الحق کا ہم نے دیکھا ہوا ہے، مشرف کا دیکھ لیا، بلکہ میں تو کہوں گا زرداری کا بھی دیکھ لیا. انہوں نے خیر اپنے اختیارات بات دیے کر تھے رہا نا. ہوں. ہاں بالکل، ہاں فیصلے ادھر ہوتے تھے، ایوان صدر میں ہوتے تھے فیصلے، اور انڈورسمنٹ ہوتی تھی گیلانی اور پھر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے. تو صدارتی نظام ہی تو ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. اگر آپ بائی ڈیزائن بائی آرگینوگرام دیکھ لیں تو صدر ہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. تو یہ بائی کیمرل سسٹم ہے پاکستان میں، جمہوری نظام ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. اس میں صدارتی نظام کی کوئی تک بنتی ویسے ہے نہیں. مطلب چیف منسٹر ہوتا، اپنا پرائم منسٹر ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اور وہ کیبنٹ فیصلے کرتی ہے، اور پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور ایک فگر ہیڈ ہوتے ہیں صدر. تو آپ کیوں، مطلب آپ نے کون سا تیر مار، کیا کون سا وینیو آپ نے یہ نعرہ یا یہ مطالبہ یا یہ اس خواہش کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ کے خیال میں؟ توجہ ہٹانا، بس صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ذرا وہی نا کہ ایک، کیونکہ ہم نے ایک دیکھا ہوا ہے کہ یار ایوب خان کے زمانے میں when he was the president تو ایک بہت ہی دبنگ قسم کے صدر تھے اور بہت ہی اچھے صدر تھے، اور ان کی اس کے ٹائم میں صدارتی نظام میں ملک نے ترقی. بھائی جان وہ الگ ٹائم تھا، وہ وقت تو دنیا کی بھی ضرورت تھی، پاکستان ایک نیا ملک تھا، اور پاکستان کی ایک عالمی منڈی میں بھی ضرورت تھی، ایک اچھا ہوتا، الگ وقت تھا. یہ بھی صدارتی نظام جاری رکھیے گا، لیکن بریک کے بعد ون مین شو تو آج بھی ہے. صدارتی نظام کی طرف جائیں گے، پھر آپ کی طرف ضرور آئیں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پھر صاحب آپ نے شکوہ کیا کہ اوورسیز کے حوالے سے موجودہ حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی مطلب ان کو کوئی ریلیف دینے کا کوئی پلان ان کا نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو موجودہ حکومت میں بڑے بڑے عہدے تمام اوورسیز لوگوں کے پاس موجود ہیں. اور ابھی تو حال ہی میں آپ جو ہے دبئی کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں، ایکسپو ہوا ہے، وہ پختونخوا حکومت کی طرف سے وہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. تو لوگوں کو ایک جو ہے ایک اٹریکشن دی گئی ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. تو نظر تو آ رہا ہے کہ وہ اوورسیز کے حوالے سے کچھ وہ بڑے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. اوورسیز پاکستان کے لیے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیسیلیٹی دے. ہر حکومت یہی بول رہے ہیں کہ بھائی اوورسیز از بیک بون آف پاکستان، جو ریمیٹنس ہو رہے ہیں، جو خزانے بھرے جا رہے ہیں. لیکن اچھا ابھی یہ اوورسیز پاکستانی جو ادھر ہے
اور پاکستان سے لوگ گئے ہیں ابھی خیبر پختونخوا سے لوگ گئے ہیں 1 مہینے خیبر پختونخوا کا ادھر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دبئی گئے ہیں. لیکن جو بندے ادھر یہ تو جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں اور کھانا پینا کا یہ 1 دفعہ تو نہیں 50 دفعہ یہ لوگ گئے ہیں لیکن رزلٹ اس کا زیرو تھا. لاسٹ ٹائم جب یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک وفد میں ادھر خود بھی دبئی میں تھا ارباب امجد تھا یا سوری میں نام بھول گیا لیکن وہ آیا تھا کہ بھئی ہمارے لیے لوگوں کو بزنس مینوں کو اکٹھا کرو. سارا ہم نے محنت کی اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا. سب لوگوں نے کوشش بھی کی کہ ہاں ہم پختونخوا میں انویسٹمنٹ کریں گے. آپ یقین کرو کہ انویسٹمنٹ کے لیے جب لوگوں کو بلایا گیا تو میریٹ میں پروگرام ہوا اسلام آباد میں. تو جب میں نے اسے پوچھا کہ بھئی میریٹ میں کیوں, وہ بولتا ادھر کے حالات خراب ہیں. بھئی جب آپ اتنا پروگرام نہیں کر سکتے, جب اتنے حالات خراب ہیں, لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں, باور کراتے ہیں, کوئی کیا کرے گا پھر؟ تو ادھر کوئی انویسٹمنٹ کیوں کریں گے؟ اتنا تو ان کو عقل شعور فکر نہیں ہے. اچھا ابھی بھی آئے ہیں یہی 4-5 وزیر جو ہے نا, شوکت نام ہے اور دوسرا تیمور ہے اور دوسرے ہمارے بنگش صاحب ہے, کیا نام ہے اس کا, کوہاٹ کا جو کامران بنگش, نہیں کوہاٹ کا جو, اچھا وہ پی ٹی آئی کی, ٹھیک ہے. اچھا تو وہ بھی وہ بھی گئے ہیں ضیاء اللہ بنگش, تو وہ بھی ادھر ہے. اچھا منسٹر نہیں ہے نا اس لیے. اچھا تو ادھر ہے. اچھا ادھر جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, میں خود, مجھے دوستوں نے ادھر فون کیا, آپ جانتے ہیں وہ کرنل جاوید بنگش اور یہ دوسرے, انہوں نے فون کیا کہ بھائی آ کے ادھر وہ فارچون سینٹر میں ہم نے انویسٹمنٹ کیا, آپ کو پتہ ہے. تو سارے ہمارے جتنے بھی دوست تھے وہ رحمان اور ادھر 8-10 لوگوں نے میرے وجہ سے انویسٹمنٹ کی. اچھا جب انویسٹمنٹ ہوئی تو اس کا رزلٹ کیا آ گیا؟ ابھی وہ جو اشرف ڈیڈی ہے, یہ بتائیں, ایک منٹ مجھے دے دیں. اشرف ڈیڈی کا ایک فارچون سینٹر ہے, اس میں سارے قریباً 30-35 لوگ میرے ساتھ لسٹ میں ہیں, اوورسیز پاکستانی, کینیڈا. اچھا انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور اشرف ڈیڈی صاحب جو ہے نا فارچون سینٹر کے, وہ 2013 سے ہمارے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں. ہم نے نیب میں جا کے اس کے خلاف 30-35. یہ بتائیں مجھے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک بات تو یہ اسلام آباد کے نا, عمران خان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے اوورسیز کے لیے ابھی کوئی سنوائی نہیں ہے کہ ہم کدھر جائیں, کس کے پاس جائیں کہ ہمارے یہ پیسے جو اس نے ڈوبے ہیں. ہاں جی مبارک صاحب, دیکھیں اوورسیز کے حوالے سے میرے خیال میں وہ اس لیے بہت سنجیدہ کیونکہ ان کی ساری عمر وہیں رہی ہے, تو یہ ایک میرے سارے اوورسیز کے. بالکل. یہ بتائیں مبارک صاحب کہ اب آنے والا جو منظرنامہ ہے, تو ہم یہی سمجھیں کہ حکومت 5 سال مکمل کرے گی اور بس 5 سال کا جو ہے 2023 ہی میں الیکشن ہوں گے, یا اس سے پہلے آپ کو کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ سب کی عافیت اسی میں ہے, اس نظام کی عافیت اسی میں ہے. اس کا فائدہ ہے اس کا کہ اپنا ٹائم پورا کرے, تاکہ یہ نہ ہو کہ تبدیلی کے نام سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا اور اس بیچ میں ختم کرا دیا گیا. ایک دن بھی, فقط ایک دن بھی حکومت اپنے ٹائم سے پہلے ختم ہوئی کسی بھی ریزن, تو یہی ایکسکیوز ہوگا کہ ہمیں ٹائم نہیں کرنا. میں تو کہتا ہوں کیا تو شاید اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ آخری سال میں جتنے بھی اس نے چیزیں کی ہوئی ہیں اور اس کا ثمر ان آخری سال میں ہمیں ملے, دیکھیں, کیونکہ سخت امکان ہے اس کا. کیا امکان؟ مجھے تو نہیں ایک بات کر رہا ہوں, شاید ہو کیونکہ سخت ڈیسیجن تو لیے ہیں نا. کون چاہتا ہے کہ سخت ڈیسیجن لیں؟ یہ پی ڈی ایل بڑھانا اور یہ جو ہے نا بجلی پہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹ, یہ جو اس پہ ٹیکسز لگانا, یہ ساری چیزیں, یہ ٹیکسز عوام پہ لگانا اور ٹیکس نیٹ بڑھانا. 22 کروڑ لوگ ہیں, 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور زبردستی پکڑ کر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. تو یہ سخت ڈیسیجن کون کرتا ہے؟ اچھا کیا ہے اس نے, کر دیے ہیں, لیکن اب اگر تو آخری سال میں بھی یہ چیز ناکام ہو گئی تو پھر 2023 میں عوام فیصلہ کر دیں گے. میرے خیال میں عوامی فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہوگا. اور آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ بڑی ساری چیزوں کو ریورس کرنا. جس طرح آپ نے اپنے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی گروی رکھی ہے, جس طرح آپ نے سخت ترین شرائط پہ IMF کے ساتھ, کسی بھی حکومت نے اتنے سخت شرائط پہ قرضے نہیں لیے ہیں, آپ نے اپنی پوری ساورینٹی ان کے ہاتھ میں گروی رکھ دی ہے. تو یہ چیزوں کو ریورس کرنا, خاص کر اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے, اس کو جو ان چیزوں کو ریورس کرنا ایک بہت بڑا ایک بحرانی کیفیت ہوگی پہلے دنوں میں. ان سے نکلنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. عمران خان کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کے, ہر منسٹری کے
بہت قابل لوگ ہیں. ابھی اسٹیٹ بینک کا گورنر, اس کی اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے خود دیکھی کہ یار اگر ڈالر بڑھ جائے تو فائدہ نہیں ہے جو باہر سے پیسے آ رہے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی کو فائدہ نا سر, تو آپ کے حق کی بات کر رہا تھا. اوورسیز پاکستانی کتنے ہیں تو آپ کے حق کی بات کر رہا تھا میرے حق, لیکن جو دوسرے سارے 22 کروڑ لوگ تباہ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں سوچتا. اس کو کہا گیا کہ بھائی ابھی اخلاقی آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس طرح اسٹیٹمنٹ دے کے تو آپ فوراً ریزائن دے دیں کہ بھائی اس طرح کوئی بندہ گورنر آپ کو بٹھایا گیا ہے. مبارک صاحب دیکھیں, اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا. اگر کوئی سیاسی آدمی یہ بات کرتا تو ہم کہہ دیتے کہ چلو سیاسی بیان تھا. اسٹیٹ بینک کا گورنر تو ایک بہت ہی مطلب ایک اپنے بہت ٹیکنیکل پوسٹ ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ جسے ہم کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا اس طرح کا بیان جو ہے وہ قصداً دیا گیا, انجانے میں دیا گیا آپ کے خیال میں؟ ہر وزیر نے کیا یہ مسئلہ ہے کیا آپ کے خیال میں؟ یہ آپ نے ایک بات سنی ہے کہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے. یہ حکومت جو ہے یہ ایک کیفیت ہے. یہ آج کل ایک کیفیت چاہیے ہوئی ہے سب سیاستدانوں پہ کہ کوئی ایسی بات کرو جو کہ یونیک ہو اور جو کہ ہیڈ لائن, کیونکہ کہنے والی بات تین ہے. اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب ہمارے بڑے اچھے محترم دوست وہ تو سیاستدان نے سیاسی بات کہی. ہاں, اس نے بھی ایک سیاسی بات کی کہ ڈالر اگر ہوا تو ہمیں بی آر ٹی کا قرض و قیمت میں ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا ڈالر بڑھنے سے. شوکت عزیز نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تو پیسے پاکستانیوں میں دے. یہ ان کی بات ہوگی, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہی ایگزیکٹلی. تو اس طرح کی باتیں, لیکن جو بقول آپ کے یہ بڑا واقعی سنجیدہ یہ اس طرح کی پوزیشن اسٹیٹ بینک کا یا پھر دوسرے جو یہ اس کو اس طرح کے جو سی اوز ہیں جو بڑے بڑے جو اداروں کے, ان کو اس قسم کے بیانات سے شاید اگر گریز کریں, لیکن اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, اس کی انٹیگریٹی کیا ہے. ایک غلام سرور کی ایک بیان سے ہزاروں کیپٹن اور پی آئی اے والے کتنے کروڑوں اربوں روپے نقصانوں سے پہنچا کہ ہمارے سارے پائلٹ جو ہے نا وہ جعلی ڈگری والے ہیں. ان کو سب کو ڈاؤن کیا, گراؤنڈ کیا گیا, اور پھر ان کی اسکروٹنی ہوئی. اسکروٹنی کرتے کرتے تو وہ سارے کتنے امارات ایئر لائن نے نکالے, گلف ایئر, جتنے پاکستانی پائلٹ تھے جو سب لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے, ماشاءاللہ بہت اچھے پائلٹ تھے. کتنے ہزاروں لوگوں کو اس سے ایک اسٹیٹمنٹ پہ نکالا گیا, لیکن اس سے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی اس طرح غیر سیاست. وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. آخری سوال یہ بتائیں کہ اگر پختونخوا میں شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کی جماعت چوتھے نمبر پہ آئے گی یا 5ویں نمبر پہ؟ ہماری جماعت انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے اس دفعہ 500 ہمارے وہ جو کونسلر 500 کونسلر, مطلب سب سے زیادہ ٹاپ پہ کونسلر ہمارے ہیں. دوسروں پہ بھی کچھ رحم کرم ہوئی ہے. یہ مولانا صاحب پہ بھی کچھ اس دفعہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ بھی کچھ نظر کرم ہو گیا ہے. کیونکہ یہ پشاور میں مولانا صاحب نے 70,000 ووٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ اس لیے لیا کہ وہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ لوگ تو اپوزیشن کا کردار ادا ہی نہیں کر رہے ہیں, اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. یا شاید 20 کروڑ روپے بھی لگے ہیں. 20 کروڑ روپے کا بھی اعتراض کیا ان کے بارے میں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہی نا کہ 20 کروڑ روپے لگائے ہیں ایف آئی آر کی ایسی کی تیسی. ہاں ماشاءاللہ کیا الفاظ استعمال کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو مبارک صاحب یہ بتائیں کہ اگر شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو اگر میں پختونخوا کی حد تک سوال کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا؟ این پی اور ہزارہ میں نہیں, ادھر اس کے پاس جو امیر مقام ہے اور دوسرے اس کے چند ہزارہ میں کچھ ہے نون لیگ, باقی تو آپ دیکھ لیں. نوشہرہ کے جو بڑے حلقے پہ اس نے شکست دی ہے اپنا پرویز خٹک کے بندے کو, اس نے اپنا اختیار یہ انڈیکیٹرز ہیں. وہ تو پرویز خٹک کے اپنے بیانات اور اپنے وہی چیزیں ہیں نا جو عوام دشمنی میں جو کچھ کہہ رہا ہے کہ ایک پختون وہ نہیں ہے, غریب نہیں ہے ایک, تو اس کے اپنے بیانات. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی یہ ایسی جماعتیں ہیں کہ جو واقعتاً عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کی اندر جتنے عوام کے اندر لیکن بدقسمتی سے احمد خان کوشش کر رہے ہیں نا, جتنے ہر جگہ پہ وہ خود موجود ہوتا ہے. میں تو خود اس کے ساتھ کتنے دنوں سے ہوں. آپ بھائی سالار ہیں, آپ کا ہوتا اور ان کا ہوتا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا وہ محنت کر رہا ہے, صبح شام وہ آفس میں بھی موجود ہوتا ہے. آپ دیکھو آج وہ جمہوری اقدار والی پارٹی, کبھی وزیرستان میں جنگ کھیل میں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.